بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ اسلام کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے چند واقعات بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازماً دیکھیے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص رہتا تھا جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ابلیس کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اس نے اسے گمراہ کرنے کے لیے اپنے تمام بچوں کو بلوایا۔ تمام شیطان اپنے باپ کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ ابلیس نے کہا، تم میں سے کون ہے جو فلاں عابد کو گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی بے گناہی نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے۔ ہر کسی نے اپنا حساب لگایا اور ان میں سے ایک بولا، میں اسے عورتوں کے حوالے سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، تمہارا یہ حربہ بیکار ہے، کیونکہ وہ عورتوں کے فریب میں نہیں آتا۔ دوسرے نے کہا، میں اسے شراب سے اور دیگر نشہ آور مشروبات سے گمراہ کروں گا۔ ابلیس نے کہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کی لذتوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے۔ تیسرے نے کہا، میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا، کیسے؟ اس نے کہا، عبادت کے ذریعے۔ ابلیس نے کہا، تمہاری یہ تجویز بہت اچھی ہے، لہٰذا اس پر عمل کرو۔ وہ شیطان انسانی شکل میں اس عابد کی عبادت گاہ میں داخل ہوا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز و عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ دن رات بغیر کسی وقفے کے عبادت کرتا۔ عابد نے تعجب کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، یہ نیا آنے والا عابد کس قدر عبادت کی توفیقات سے سرشار ہے۔ عابد نے شیطان سے سوال کیا، لیکن شیطان اس کی پرواہ کیے بغیر عبادت میں مشغول رہا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس عابد نے کئی بار کہا، اے بندہ خدا، مجھے بھی بتاؤ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم اس قدر عبادت گزار ہو۔ اب وہ شیطان عابد کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں ایسے گناہ کا مرتکب ہوا، جب بھی وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے اس کے خوف سے میرے اندر عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، تاکہ میں اپنی عبادت کے ذریعے اس گناہ کا ازالہ کروں اور اسے اپنی زندگی سے مکمل طور پر باہر نکال دوں۔ عابد نے پوچھا، وہ گناہ کون سا تھا؟ مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اسے انجام دوں اور پھر توبہ کروں اور عبادت کرنے کے لیے زیادہ توفیق حاصل کر سکوں۔ شیطان نے کہا، یہ 2 درہم لے لو اور شہر میں فلاں جگہ فلاں عورت کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ زنا کرنے کے بعد واپس لوٹ آؤ۔ وہ جاہل عابد شہر میں گیا اور لوگوں سے اس فاحشہ کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے اسے بتا دیا اور اپنے آپ سے کہنے لگے، یقیناً یہ عابد شخص اس فاحشہ عورت کو واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ عابد اس عورت کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اجازت لینے کے بعد اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس عورت نے جب عابد کی وضع قطع دیکھی تو کہا، اس مکان میں آنا تمہاری شان شایان نہیں، تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ عابد نے شیطان کی داستان بیان کی۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ کہ توبہ کا بہترین اور مناسب ترین طریقہ ترک گناہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کسے معلوم ہے کہ جو کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ بات کان کھول کر سن لو، جس کسی نے بھی تمہیں اس راستے پر چلایا ہے وہ شیطان ہے، جو تمہیں اس طرح فریب دینا چاہتا ہے۔ اپنی عبادت گاہ میں واپس جا کر دیکھو، وہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ وہ عابد جب اپنی عبادت گاہ میں واپس آیا تو وہاں شیطان عابد کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ عورت اسی رات دنیا سے چل بسی۔ اگلی صبح لوگوں نے اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا، اس عورت کے جنازے میں حاضر ہوں اور وہ ایک جنتی ہے۔ لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ جملہ اس عورت کے حال و شان کے مناسب نہیں ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اس عورت کے جنازے میں شامل ہوں اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اور لوگوں کو بھی اس کے جنازے میں شامل ہونے کا حکم دے، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے اور اس پر بہشت واضح کر دی ہے، کیونکہ اس نے میرے نیک بندے کو گناہ سے بچایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا اور گناہوں میں غرق ایک عورت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور ایک انسان کو گناہ سے بچانے کی وجہ سے اس طرح رحمت الہی کے مستحق قرار پائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہشت میں جگہ دے دی، بلکہ
اولیاء اعظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کے ہمراہ اس کے جنازے میں شریک ہوں اور عزت و احترام سے اس کا جنازہ اٹھائیں۔ ایک دوسرے واقعے میں ایک دفعہ بنی اسرائیل میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سخت قحط پڑ گیا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا، یا کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے بارش نازل فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بیشتر لوگوں کو ساتھ لے کر بستی کے باہر دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دعا کرنا شروع کر دی کہ اے پروردگار، ہم پر رحم فرمائیے اور ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعا کرنا تھا کہ سورج کی تپش مزید بڑھ گئی اور دور دور تک بادلوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا نہ قبول ہونے کی وجہ دریافت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی اور فرمایا، اے موسیٰ، اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے، کیونکہ اسی شخص کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ شخص مجمع سے باہر نہ نکلے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے مجمع والو، تم میں سے جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، جو گزشتہ 40 سالوں سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، وہ مجمع سے نکل جائے۔ اسی وجہ سے ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اس گناہ گار بندے نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ جس کی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں وہ گناہ گار شخص میں ہی ہوں۔ وہ ایک سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں ان تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو میری بہت ذلت ہوگی، اور اگر میں مجمع سے باہر نہ نکلا تو میری وجہ سے بارش نہ ہوگی۔ اب اس گناہ گار شخص نے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اے اللہ، تو کتنا رحم کرنے والا ہے، میں 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو مجھے مہلت دیتا رہا ہے، اس بار مہلت دے اور میری توبہ قبول فرما لے اور مجھے آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ فوراً آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ نے بارش برسانا کیسے شروع کی، حالانکہ اب تک تو مجمع سے کوئی شخص باہر ہی نہیں نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش روک رکھی تھی اس نے توبہ کر لی، اس لیے بارش برسا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کا دیدار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس وقت اس کا پردہ رکھا جب وہ میرا نافرمان تھا، اب میں کیسے اسے شرمندہ کروں جب کہ وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے کرم ہمارے چینل دا فرسٹ اسلام کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔